السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ناول کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو براہ کرم لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سامنے ایک بڑی اور نئی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ عمارت تھی۔ عمارت کے اندر سے ایک ٹرین گزر رہی تھی جو کچھ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ نوزان ایک ٹھنڈی آب بھری اس کی نظریں بے چینی سے اس منظر پر تھیں۔ اسی لمحے اس کے کوٹ کے کندھے پر لگی دو چھوٹی سی بتیاں مدھم چمکنے لگیں اور ایک سرسراہٹ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی جو کسی غیر مرئی پیغام کی طرح تھی۔ اس نے اپنے گہرے کالے آنکھوں والے چہرے کو آہستہ سے اوپر اٹھایا، پھر اپنی نیلم سے جڑی انگوٹھی کو دیکھا۔ نیلم پتھر کی گہرائیوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف وہ محسوس کر سکتا تھا۔ جی کیا رپورٹ ہے؟ اس نے آواز میں ایک ایسی سردی سمو کر پوچھا جو دل کو منجمد کر دے، جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے بات کر رہا تھا۔ سر، پروڈکٹ اوکے ہے، تمام میلز بھیج دی گئی ہیں۔ ایک ایسی آواز فضا میں گونجی جس کا کوئی وجود نہ تھا۔ میں چیک کر لیتا ہوں، نوزان نے مختصر جواب دیا، گویا وہ کسی پراسرار کھیل کا حصہ تھا۔ اس نے اپنی انگلی انگوٹھی پر رکھی اور نیلم کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو کر بجھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ نوزان نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، انگوٹھی کو چھوا اور پھر سائڈ پف کو درست کیا۔ اس کا چہرہ بے حسی کا مجسمہ بنا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں قید ہو۔ تبھی ایک عجیب و غریب اور خوفناک آواز گونجی۔ یہ آواز کسی مشین کی خرابی کی تھی۔ اسی اثناء میں نوزان نے ایک کونے میں کھڑی ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کی خوبصورتی اس رات کی تاریکی میں ایک چمکتے ستارے کی طرح تھی۔ اس کے ریشمی بال رات کے اندھیرے میں بھی نمایاں تھے۔ اس کی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح پراسرار تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو کسی بھولی ہوئی کہانی کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ اس جدید اور بے جان ماحول میں ایک زندہ اور دلکش تصویر تھی۔ اس غیر متوقع منظر نے نوزان کے قدموں کو اس طرف موڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف بڑھا، جیسے کوئی مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ اس عورت کے ارد گرد ایک پراسرار اورا موجود ہے جو اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ نامعلوم راستے پر جا رہا تھا جس کا انجام ابھی تک اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی فضا میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش پیدا ہوئی اور اس کے جسم کا ہر خلیہ اس کی خوبصورتی کی طرف کھینچا جا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر سمونا چاہتی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس حسین عورت کی جلد پر باریک دھاتی لکیریں ابھر آئیں اور اس کی آنکھیں مشینوں کی طرح چمکنے لگی ہیں۔ یہ ایک لمحے کا انکشاف تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک روبوٹ تھی۔ کارلا نوزان کی محنت کا نتیجہ تھی۔ اس نے اسے پچھلے 4 سالوں میں ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسا روبوٹ بنانا تھا جو انسانوں کی جگہ صنعتی اور ٹیکنیکی کاموں میں استعمال ہو سکے۔ کارلا کی بناوٹ انسان جیسی تھی مگر جذبات سے خالی۔ اس کے اندر جدید ترین سرکٹ، موومنٹ سینسرز، آڈیو رسپونڈر اور ایک طاقتور AI سسٹم تھا جو صرف ہدایات پر عمل کرتا بغیر کسی خود مختار سوچ کے۔ نوزان نے جیسے ہی اس کو آن کیا، کارلا نے سر اٹھایا اور بولی، سسٹم آن لائن، پروگرام موڈ ایکٹیو، کام کے احکامات دیں۔ نوزان نے کہا، موومنٹ ٹیسٹ شروع کرو۔ کارلا نے قدم بڑھایا مگر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کے بازو کے جوڑ سے چنگاری نکلی اور نیلی روشنی مدھم ہو گئی۔ سسٹم ایرر، موومنٹ یونٹ فیل۔ نوزان فوراً کارلا کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ فوراً سروس پینل کھولنے لگا۔ اندر موجود سرکٹس میں سے ایک کیپیسیٹر جلا ہوا تھا۔ چھوٹا سا فال تھا مگر خطرناک، کیونکہ وہ پورے موومنٹ یونٹ کو متاثر کر رہا تھا۔ یہ پاور سرج کی وجہ سے ہوا ہے، نوزان نے کہا، اور نئی چپ نکال کر جل چکی چپ کی جگہ جوڑی۔ تمام وائرنگ دوبارہ درست کی۔ میں سمجھ گیا۔ سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے بعد لیپ ٹاپ پر دکھایا گیا کہ ریبوٹنگ، سسٹم چیک اوکے، موومنٹ ماڈیول فنکشنل۔ ضرور۔ کارلا کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سسٹم بحال، موومنٹ یونٹ درست۔
नौजान ने सुकून का सांस लिया। कार्ला, तुम सिर्फ एक मशीन हो, लेकिन तुम्हारी दुरुस्तगी मेरे लिए बहुत अहम है। कार्ला ने बगैर किसी जज्बात के जवाब दिया। हदायत का इंतज़ार है। ठीक है। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था और नौजान अपने कदमों में एक गैर मामूली कशिश महसूस कर रहा था। उसकी नज़रें एक ऐसी इमारत पर पड़ीं जो धात और शीशे से बनी थी, रोशनियों से जगमगा रही थी और उसके इर्द गिर्द हल्की नीली तवानाई की लहरें हरकत कर रही थीं। इमारत की तरफ बढ़ते हुए नौजान ने देखा कि दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर दाखिल होते ही उसके सामने एक गैर मामूली शख्स नमूदार हुआ। उसका कद 6 फुट, चौड़ी छाती और मजबूत बाजू थे, बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर जैसा जिस्म। उसके बालों में चमक और आंखों में एक गहरी खामोशी थी। वो न मुहाफिज लगता था और न ही कोई साइंसदान। बेशक उस शख्स के वजूद से एक रौब महसूस हो रहा था। नौजान ने उस पर नज़रें जमाते हुए सोचा, ये इंसान है, मगर शायद आम इंसान नहीं। बगैर कुछ कहे उस शख्स ने हाथ से एक तरफ इशारा किया। नौजान ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बड़ा शीशे का हॉल था, जिसके बीचों बीच एक खौफनाक पुरस्रार जुमजुमा रखा था। जुमजुमा तकरीबन 10 फुट लंबा था। उसकी हड्डियों पर एक स्याह धब्बा था। उसके दांत नोकीले थे और आंखों के सुराख इस कदर गहरे कि जैसे अंदर खला हो। ये ना इंसान का था और ना किसी जानवर का। ये कुछ और था। नौजान के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उसने जुमजुमा के करीब पहुंचकर उस पर हाथ रखा, दीवार पर एक तस्वीर खुद ब खुद नमूदार हो गई। एक सुर्ख समंदर, लहरों में खून, और उन लहरों के पीछे खड़ी एक तारीक सायादार मखलूक। सिर्फ आंखें चमक रही थीं। स्कल एक्स के पीछे खून जैसे समंदर को देखकर नौजान की रूह तक लरज गई। उसे लगा जैसे कुछ उसे घूर रहा हो और जैसे समंदर उसे जानता हो। इसके बाद वो खामोश कदमों से सेक्टर 9 कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। वहां अंधेरे में 6 अफराद बैठे थे, जिनके चेहरे रोशनी से छुपे हुए थे और स्क्रीन पर वही सुर्ख सियाल लहरा रहा था। यकीनन, नौजान आहिस्ता से बैठा और सर्द लहजे में बोला, शुरू करें। जी। स्क्रीन पर अंटार्कटिका का नक्शा जाहिर हुआ और फिर एक रेड जोन। लोकेशन रेड जोन 7B, डेप्थ 920 मीटर्स, कोर टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस, स्टेटस अनस्टेबल, पॉसिबली एक्टिव। पहला साइंसदान बोला, हमने इस मकाम को पहले सिर्फ आयरन ऑक्सीडेशन अनोमली समझा, मगर अब हमें एहसास हो चुका है कि ये कुछ और है। वीडियो क्लिप में एक मशीनी कैमरा पानी में दाखिल हो रहा था और अचानक आवाज आई, इट्स ब्रीदिंग, द वाटर, इट्स रिएक्टिंग टू साउंड। कमरे में खामोशी छा गई। एक खातून बायोलॉजिस्ट ने आगे बढ़कर स्लाइड्स पेश की और कहा, हमने इस खूननुमा पानी में खुलिये दरियाफ्त किए हैं, लेकिन उनकी साख्त। जी। स्क्रीन पर अंटार्कटिका का नक्शा जाहिर हुआ और फिर एक रेड जोन। लोकेशन रेड जोन 7B, डेप्थ 920 मीटर्स, कोर टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस, स्टेटस अनस्टेबल, पॉसिबली एक्टिव। पहला साइंसदान बोला, हमने इस मकाम को पहले सिर्फ आयरन ऑक्सीडेशन अनोमली समझा, मगर अब हमें एहसास हो चुका है कि ये कुछ और है। फिर अगले साइंसदान ने बताया, और सबसे खौफनाक बात, हमने इस पानी में न्यूरल सिग्नल्स की फेंट एक्टिविटी महसूस की है। नौजान हैरान होकर पूछा, न्यूरल सिग्नल्स जैसे दिमागी लहरें? जवाब मिला, जी हाँ, जैसे वो खून सोच रहा हो। बेशक। सवाल उठाया गया, क्या ब्लड सी में एक शऊर मौजूद है? क्या ये माजी की कोई ज़हीन मखलूक थी जो अपने वजूद को पानी में महफूज कर गई, या ये किसी बड़े जिस्म का हिस्सा है जो नीम में है? फिर एक जनरल ने फाइल स्लाइड की, प्रोजेक्ट ब्लड एको। उसने कहा, यह प्रोजेक्ट पहली बार 1974 में शुरू हुआ, जब रूसी टीम ने एक खोपड़ी और खून के नमूने दरियाफ्त किए। कुछ साइंसदान पागल हो गए, कुछ लापता। आखिरी लॉग में सिर्फ एक जुमला लिखा था, इट नोज वी आर वॉचिंग। नौजान का दिल डूबने लगा। ये सिर्फ समंदर नहीं, ये शायद किसी के अंदर जाने का रास्ता है, या किसी को यहां बुलाने का। नौजान ने खड़े होकर कहा, ये खून साकित नहीं,
یہ زندہ ہے، یہ پانی نہیں، یہ حافظہ ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، اور شاید یہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے یا ہمیں بدلنا۔ اگر ہم خاموش رہے تو شاید بچ جائیں، لیکن اگر یہ جاگ گیا تو ہم کبھی خود جیسے نہیں رہیں گے۔ یقیناً سیکٹر 9 کے خفیہ میٹنگ روم میں روشنی مدھم ہو چکی تھی، مگر نوزان کے اندر ایک نئی آگ روشن ہو چکی تھی۔ باہر نکلتے وقت اس کا چہرہ خاموش مگر فیصلہ کن تھا۔ نوزان کی شخصیت صرف ظاہری خوبصورتی کا نام نہیں تھی، بلکہ طاقت اور وقار کا ایسا امتزاج تھا جو کسی فوجی جرنیل اور بادشاہ کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس کا قد 6 فٹ 3 انچ، گول بازو، چوڑی چھاتی اور فولادی بدن تھا، جیسے جسم پر ہر کپڑا اس کے لیے خاص بنایا گیا ہو۔ سیاہ سوٹ کی فٹنگ، نیورل گھڑی اور سائڈ پف ہیئر کٹ، اور ان سب کے پیچھے وہ چمکتی ہوئی کالی آنکھیں جو صرف دیکھتی نہیں، پرکھتی تھیں۔ ہر بار جب وہ ابرو اٹھاتا، لگتا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے نیورل بوٹ کو ایکٹیویٹ کیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ آئیں، زمین کی تہوں کو پڑھ سکتے ہیں، جو خون میں چھپی کوڈنگ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے علم نہیں، آنکھ چاہیے۔ فنڈنگ؟ بوٹ نے معمول کے مطابق پوچھا۔ نوزان نے شیشے کی کھڑکی سے شہر کی روشنیوں کو دیکھا، مسکرا کر اپنے ابرو اٹھائے اور بس اتنا کہا، پیسہ میرے پاس ہے، ہاتھ تمہارے پاس ہے۔ پہاڑی کے کنارے چمکتا ہوا شیشے کا گھر، جدید آرکیٹیکچر، گہری نیلی روشنیوں اور نیچے بہتا پانی، جیسے کوئی مستقبل کا قلعہ ہو۔ نوزان کے قدم جیسے ہی اندر پڑے، خوشبو اور جدید نظام نے اس کا استقبال کیا۔ ایما شیشے کی دیوار کے قریب کھڑی تھی، اس کے بال کھلے تھے، سفید لباس اور ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی خواب کا تسلس ہو۔ نوزان آہستہ سے قریب آیا۔ ایما نے کہا، آج پھر سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو؟ نوزان نے نرمی سے جواب دیا، سب کچھ نہیں، کچھ سوال میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ ایما نے اس کی چھاتی کو چھو کر پیار سے کہا، اور کچھ جوابات میرے پاس ہیں۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شہر نیچے روشن، اوپر آسمان ساکت، درمیان میں صرف نوزان اور ایما تھے۔ اس لمحے میں وہ خاموشی تھی جس میں سب کچھ تھا۔ آخر میں جب نوزان نے ایما کی پیشانی پر ہلکی سی بوسہ دیا تو اس کے ذہن میں ایک لمحہ لپکا، اگر خون واقعی زندہ ہے تو کیا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگلی قسط میں نوزان کی ٹیم کا پہلا ماہر سامنے آئے گا، مگر کیا وہ دوست ہے یا چھپا ہوا دشمن؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگلی قسط کو مس مت کیجیے۔ ضرور۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ایسی ہی شاندار اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ جب نیا راز کھلے آپ سب سے پہلے جان سکیں۔